السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگوں کو کتاب التوحید میں باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، اس باب کو پڑھنا ہے۔ من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ لبس الحلقۃ چھلے کا پہننا، والخیط اور دھاگے کا پہننا، ونحوہما اور ان کے علاوہ کسی دوسری چیز کو پہننا۔ لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما، چھلا، دھاگا وغیرہ پہننا، لرفع البلاء او دفعہ، مصیبت کو رفع یا اس کو دور کرنے کے لیے، من الشرک، یہ شرک کی ایک قسم ہے، یہ شرک ہے۔ من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، چھلا اور دھاگا وغیرہ پہننا مصیبت کو رفع اور اس کو دور کرنے کے لیے، یہ سب شرک ہے۔ دیکھیں، لبس الحلقۃ، چھلا پہننا، حلقہ پہننا، کڑا پہننا، تو چھلا چاہے لوہے کا ہو یا سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، کوئی بھی چھلا ہو، سب کو پہننا کیا ہے؟ مصیبت دور کرنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح سے دھاگا پہننا، دھاگا واضح ہے۔ ونحوہما، نحوہما جیسے لوگ گاڑیوں میں پرانا مشکیزہ، پرانا لوٹا وغیرہ باندھ دیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، تو ان سب کا باندھنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ لرفع البلاء او دفعہ، مصیبت کو رفع اور یا اس کو دفع کرنے کے لیے۔ دیکھیے، رفع اور دفع دونوں کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، ختم کرنا، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ رفع مصیبت نازل ہونے کے بعد اس کو دور کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو رفع کہتے ہیں، اور دفع مصیبت نازل ہونے سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کرنا، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو دفع کہا جاتا ہے۔ تو باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، چھلا اور دھاگا وغیرہ پہننا مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا اس کو دفع کرنے کے لیے، یہ شرک ہے۔ یعنی کوئی مصیبت دور کرنے کے لیے، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کو سبب بنانا۔ دیکھیے، سبب کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے کا نام ہے سبب شرعی، یعنی وہ سبب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس سبب کو اپنانا جائز ہے، اسے سبب بنانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ سبب کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں ہیں۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ سبب شرعی، یعنی وہ سبب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ دوسری قسم کیا ہے؟ سبب غیر شرعی، یعنی وہ سبب جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اور شریعت نے اس سے منع کیا ہو، اس کو سبب غیر شرعی کہتے ہیں، اور اس کو سبب بنانا جائز نہیں ہے۔ سبب کی تیسری قسم کیا؟ سبب قدری، یعنی وہ سبب جس کی شریعت نے نہ اس بات کی ہو اور نہ ہی اس کی نفی کی ہو، یعنی شریعت میں جو نہ ثابت ہو اور نہ ہی شریعت میں اس کا انکار کیا گیا، اس سے روکا گیا، اس سے منع کیا گیا ہو، بلکہ اندازے اور تجربے کی بنا پر اسے سبب بنایا گیا ہو، تو یہ سبب بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو سبب شرعی اور سبب قدری یہ دونوں جائز ہیں۔ سبب شرعی وہ سبب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، سبب قدری وہ سبب جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اور نہ ہی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت ہو، تو اس کو بھی سبب بنانا کیا ہے؟ جائز ہے۔
सबब गैर शरعی اس کو سبب بنانا جائز نہیں ہے۔ سبب غیر شرعی کسے کہتے ہیں؟ وہ سبب جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اور شریعت نے اسے روکا ہو گیا جی اتنا؟ جی ہاں دیکھیے صاحب کتاب نے جو باب باندھا ہے اس میں کیا کہا ہے کہ حلقہ خیط وغیرہ پہننا مصیبت دور کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دیکھیے شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ تو یہاں شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک اصغر مراد ہے یا شرک اکبر مراد ہے؟ تو ان چیزوں کا پہننا یہ کبھی کبھی شرک اصغر ہوتا ہے اور کبھی کبھی شرک اکبر ہوتا ہے۔ جو آدمی ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، ان چیزوں کو پہن رہا ہے، اس کے عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دھاگے، یہ چھلے، یہ کڑے یہ خود مصیبت کو دور کرتے ہیں، یہ خود مؤثر ہیں، یہ خود اثر پیدا کرتے ہیں، یہ خود پریشانی کو دور کرتے ہیں، یہ خود بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ ایسا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر ان کا پہننے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب صرف سبب ہیں، یعنی حلقہ خیط وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ صرف سبب ہیں، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا، حقیقت میں مصیبت کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، یعنی حقیقی مؤثر اللہ رب العالمین ہے، یہ صرف سبب ہے، تو ایسا آدمی شرک اصغر کا مرتکب ہوگا، شرک اصغر ایسا آدمی کرے گا۔ خیر ان چیزوں کا پہننا شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ یہ نہ تو سبب شرعی ہے اور نہ ہی سبب قدری ہے، اور سبب شرعی اور سبب قدری ہی شریعت میں جائز ہیں۔ یہ کیا سبب غیر شرعی ہیں، اس لیے انہیں اپنانا یا انہیں سبب بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی دیکھیے اسباب کے سلسلے میں جو سبب ہوتا ہے، سبب بنانے کے سلسلے میں لوگوں کے تین نقطے نظر ہیں۔ اسباب کے سلسلے میں لوگ تین طرح سے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اسباب کا بالکلیہ طور پہ انکار کرتے ہیں، یعنی اسباب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جیسے جبریہ اور اشعریہ وغیرہ، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اسباب کا بالکلیہ کلی طور پر انکار کرتے ہیں، یعنی اسباب وغیرہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر دو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسباب میں غلو کرتے ہیں اور اس کو بھی سبب بنا لیتے ہیں جو دراصل حقیقت میں سبب نہیں ہے، جیسے صوفیہ وغیرہ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسباب میں غلو کرتے ہیں اور ان کو بھی سبب بنا لیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، جیسے صوفیہ وغیرہ۔ نمبر تین، کچھ لوگ اسباب کو مانتے ہیں اور وہ انہی کو اسباب بناتے ہیں جس کا اس بات شریعت میں ہوا ہو، جو قرآن و حدیث میں ثابت ہو، جس کا اللہ اس کے رسول نے جس کو سبب بنایا ہو، وہ انہی کو اسباب بناتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو یہ ہے اسباب کے تعلق سے لوگوں کا نقطہ نظر۔ کچھ لوگ ہیں جو اسباب کو بالکلیہ طور پہ اسباب کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اسباب میں غلو کرتے ہیں اور ان کو بھی سبب بنا لیتے ہیں جو سبب نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اسباب کو مانتے ہیں اور انہی کو اسباب بناتے ہیں جس کی شریعت میں اس بات ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو دیکھیں باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، کہ حلقہ اور دھاگا وغیرہ پہننا مصیبت دور کرنے کے لیے یہ شرک ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ کبھی کبھی ایسا آدمی یعنی چھلا اور دھاگا وغیرہ پہننے والا کبھی کبھی شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے اور کبھی کبھی شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے۔ کب وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، کب وہ شرک اصغر کا مرتکب ہوگا، اس کے بارے میں نے بتلایا کہ اس کے عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی دھاگے وغیرہ اصل میں یہی شفا دیتے ہیں، یہی مصیبت کو دور کرتے ہیں، تو ایسا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ صرف سبب ہیں، حقیقت میں شفا دینے والا، حقیقت میں مصیبت کو ٹالنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو ایسا آدمی شرک اصغر کا مرتکب ہوگا۔ دیکھ لیجئے اس باب کی پہلی آیت، وقول اللہ تعالی قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل
اے نبی آپ کہہ دیجئے افرأیتم تم لوگوں کا کیا خیال ہے ما تدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے هل ہن کاشفات ضرہ تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں او ارادنی برحمت یا اللہ رب العالمین مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے اللہ رب العالمین میرے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کرنا چاہے او ارادنی برحمت یا اللہ رب العالمین مجھ پر کوئی رحمت نازل کرنا چاہے هل ہن ممسکات رحمتہ تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں وقول اللہ تعالی اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے هل ہن کاشفات ضرہ تو کیا وہ اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں او ارادنی برحمت یا اللہ رب العالمین میرے ساتھ کوئی مہربانی کرنا چاہے هل ہن ممسکات رحمتہ تو کیا وہ اس کے رحمت کو روک سکتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں کہ جنہیں تم پکارتے ہو اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا کوئی فائدہ دینا چاہے اللہ رب العالمین کوئی رحمت نازل کرنا چاہے تو کیا اس فائدے کو اس رحمت کو روک سکتے ہیں تو جب وہ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو ان کو کیوں پکارتے ہو اس آیت کے معنی کے متعلق مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو سب خاموش ہو گئے سب چپ ہو گئے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کیوں چپ ہو گئے اس لیے کہ مشرکین یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے یہ معبود کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ اپنے معبودوں کے بارے میں وہ صرف یہ تصور رکھتے تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہیں وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے مشکل کشا ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں یا یہ ہماری بے بسی اور بے کسی کی حالت کو بدل سکتے ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم اذا مسکم الضر کہ جب کوئی مصیبت کا وقت تم پر آتا ہے ثم اذا مسکم الضر جب کوئی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے فالیہ تجأرون تو تم لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو ثم اذا کشف الضر عنکم پھر جب مصیبت تم سے ٹل جاتی ہے اذا فریق منکم تو تمہاری ایک جماعت بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے ثم اذا مسکم الضر جب کوئی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے فالیہ تجأرون تو تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہو اذا فریق ثم اذا کشف الضر عنکم پھر جب مصیبت تم سے ہٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیتا ہے اذا فریق منکم بربہم یشرکون تو تم میں سے ایک جماعت اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت وہ مشرکین کسے کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں جن کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں یہ صرف ہمارے لیے ایک وسیلہ ہیں ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا شارح فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اور اس قسم کی دوسری آیات غیر اللہ سے دلی تعلق رکھنے غیر اللہ سے نفع حاصل کرنے یا کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پکارنے کی نفی کرتا ہے یعنی یہ آیتیں اور اس طرح کی آیتیں کس کی نفی کرتی ہیں کہ غیر اللہ سے ہم تعلق رکھیں یا غیر اللہ سے نفع حاصل کرنے کی امید کریں یا غیر اللہ سے کسی تکلیف کو دور کرنے کی امید کریں اس کی کیا کرتا ہے یہ آیت کریمہ اور اس طرح کی دوسری آیت کریمہ اس کی نفی کرتا ہے اور اس کو باطل قرار دیتا ہے
در حقیقت میں غیر اللہ سے دلی تعلق رکھنا اور مصائب میں انہیں پکارنا یہ شرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، شرک کرنے والا کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لہذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی بات کو نہ رکھیں، کیونکہ حقیقت میں جو اصل میں مصیبت دور کرنے والا ہے، پریشانی کو ختم کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہیں، اور ہم ان چیزوں کو سبب نہ بنائیں جن کو اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنانے کا حکم دیا ہے۔ جو سبب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یا جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے، ان کو ہم لوگ اسباب نہ بنائیں، ہم انہی کو اسباب بنائیں جن کا اثبات قرآن و حدیث میں ہیں، جس کو اللہ اس کے رسول نے صحیح قرار دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔